रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मनहज इनकलाब नबवी और इनकलाब के अंदरून मुल्क अरब मुकम्मल होने के बाद उसके बैनुल अक़वामी मरहले के जो मुख्तलिफ़ जो ख़ुतूत लिखे गए वो चीज़ें ज़ेर मताला थी। हमने ज़रा तफसील से पढ़ लिया कि किसरा ने क्या रद्द अमल दिया, कैसर ने क्या रद्द अमल दिया। दोनों के रद्द अमलों का तकाबुल किया गया। तो कैसर ने तो बहुत ही इज़्ज़त और जिसे कहते हैं एक अच्छे तरीके से इज़्ज़त अफजाई के साथ मामला किया, जबकि किसरा का मामला जब तक उन्हें मिज़ाइल ना मारा जाए तो उनकी अकल ठिकाने नहीं आती तो उसकी भी अकल जो है ना। अच्छा, वैसे इत्तेफाक है कि ये थोड़ी सी तारीख़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जो मौजूदा ईरान है इसकी बुनियाद कैखोरिस ने रखी थी। साइरस आमतौर पे इंग्लिश में साइरस लिखते हैं, हमारी जो उर्दू और फ़ारसी में कैखोरिस है वो। और कैखोरिस या साइरस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहकीक के मुताबिक यही ज़ुल्करनैन है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है। और इसने ये बात, अब ये ज़ुल्करनैन का क्या मतलब होता है? दो सींगों वाला। ये कोई असली नाम नहीं है, यानी ये उसका जो लक़ब है वो दो सींगों वाला। तारीख़ इंसानी में अपने ताज के ऊपर दो सींग लगाने वाला कैखोरस है, साइरस है। और उसने इसलिए दो सींग लगाए थे कि ये दो मुल्क थे, एक फ़ारिस और एक बैदा। इन यानी ये जो आज मौजूदा ईरान है ना, असल में इसमें आज़रबाईजान और ये इलाके भी इसी में आते थे। ये दो मुल्क थे। इन दो को, ये एक बड़ा अजीम हुक्मरान हुआ, इसने इन दोनों को मिला के एक मुल्क बनाया। अजीम तर ईरान जो है ना, उसकी बुनियाद कैखोरिस ने रखी थी, साइरस ने रखी। इसकी याद में उसने यानी इस चीज़ को अपने ताज में समोने के लिए ये दो मुल्क जोड़े तो दो सींग बनाए थे। ताज में दो सींग इसलिए थे। और ये जो था ना, हाँ, यहिया ख़ान के दौर में, अगर आपने शाहनामा पढ़ा हो कुदरतुल्लाह शाह का, तो यहिया ख़ान गया था ईरान में, एक बहुत बड़ा जश्न हुआ था वो मनाने के लिए। तो उसमें वो जब वो ज़्यादा पी गया तो वो बाहर आके ना उसने लिखा कि वो शराब करना शुरू कर दी, क्यारी, बरसर-ए-आम पेशाब किया था। तो ये उसी मौके की बात है, ये एक जश्न था उनका। और ये 2700 साला जश्न था अजीम ईरान का। यानी जब वो जश्न मनाया गया था तो 2700 साल पूरे हुए थे कैखोरिस के। तो ये ज़रा थोड़ा सा अगर आप इसको सामने रखेंगे ना, तो वो वाला ईरान, अजीम ईरान, तो ये अपना खुसरो परवेज़ उसी का यानी वो था ना सिलसिला, वो जो किसरा की जो अज़मत थी उसका तर्जमान था। तो उसने फिर ये वाला सारा अंदाज़ इख्तियार किया। अच्छा, चलें, यहाँ तक बात आ गई है तो थोड़ी सी बात और भी सुन लें। तो हुज़ूर से क्यों पूछा गया था ज़ुल्करनैन के बारे में, और किसने पूछवाया था? यहूदियों ने पूछवाया था। यहूदियों के साथ ज़ुल्करनैन का क्या रिश्ता है? उनको आज़ाद करवाया था। यस, जो बुख्ते नसर ग़ुलाम बना के ले आया था 6 लाख को। तो ये जो कैखोरिस था, इसने जब इराक़ पर हमला इसने किया था, तो इसने उन्हें आज़ाद करके वापस जाके यरूशलेम आबाद होने की इजाज़त दी थी। तो ये गोया उनका मोहसिन है। तो अब उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद उठे थे, तो यानी जब वो सोए थे, अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, जब ये बात कही थी तो सो गई, अल्लाह ने सुला दिया 100 साल। तो उसके 100 साल के बाद उठे हैं, फिर वो इराक़ आए हैं, आके कौम में वो जो भी तबलीगी जमात वाली ईमान की मेहनत की है, तो उसके नतीजे में फिर अल्लाह ने हालात तब्दील किए और एक नई सुपर पावर उठी और उसने इराक़ का कुछ उम्र निकाल दिया। जैसे अभी इंशाल्लाह चाइना अमेरिका का निकालने वाला है ये तारीख़ में ये कल्टियाँ कभी कभी होती हैं। तो ये असल में वहाँ पे जो है ना, उस वक्त ये हुआ था, ईरान वहाँ से उठा है। और फिर इसके मुकाबले जो दूसरी ताकत बनी वो कैसर की ताकत थी, सीज़र। हाँ, फिल्म वाला सीज़र तो सही है ना, ओ वाला सीज़र, कैसर। तो वो फिर पूरा उनका जो है सिलसिला है। तो इनका ही आपस में ये लड़ाई होती थी। तो यहूदी जो थे ना, वो इन आतिश परस्तों के साथ इसलिए थे कि हालांकि वो शख्स जो थे ना वो ख़ुद यानी मुआहिद था। कौन? ज़ुल्करनैन। और उसके बारे में यह है कि असल में उसके साथ भी हादसा क्या हुआ, देखें, बंदा जेल जाए बगैर जो है ना
बड़ा लीडर नहीं बनना। कोई कहते हैं यूटर्न लेके बड़ा लीडर बनता है, नहीं, जेल जाके बड़ा लीडर बनता है। इसका पूरा ख़ानदान काटा गया था ज़ुल्करनैन का। कोई गुलाम जो है ना इसको उठा के बचपन में ले गया जंगल में। ये वो दौर है कि उधर से अल्लाह ताला ने जो है ना यहूदियों को निकलवाया हुआ है। उनका भी कोई जो है ना नेक बुजुर्ग नबी कोई जो है ना वो भी जंगल में ही था, तो उसकी ज़ेर तरबियत ये शख्स वहाँ पे यानी वो तावील अहादीस कहें या तावील दीन कहें वो सीखता रहा, और ये यानी एक मजबूत पुख्ता शख्सियत बन के वापस आया। अपना मुल्क भी पहले तो अपनी बादशाही वापस हासिल की, फिर दोनों मुल्क जोड़े। अब ये आम आदमी तो नहीं था ना, वो मेहनत उस जो जिस मुश्किल हालात से ज़िंदगी गुजरी थी तो खुद ही बुलंद थी, तो उसने फिर 3-4 तरफ खुद ही दौड़ाई। तो एक जनाब उसने तुर्की तक, ये जो मगरिब का सफ़र है ये तुर्की कुस्तुनतुनिया तक है। जो मशरिक़ का सफ़र है हाँ ये जहाँ अभी उन्होंने मिज़ाइल मारे हैं इधर तक है, मकरान वगैरह ये इसलिए असल में वो बलूचिस्तान पर दावा करते हैं। ज़ुल्करनैन से पहले बलूचिस्तान उनका नहीं था। ये ज़ुल्करनैन ने ये जो दूसरा मशरिक़ का वो जिनके सर पे छत नहीं थी, हाँ ये मकरानी है, तो इस तरफ का ज़ुल्करनैन का सफ़र था, इसलिए ईरान का वो दावा है। अब ये पुराने सारे अजीम लोग जंग अजीम कराएंगे, भला कैसे? ईरान का दावा पाकिस्तान तक, हिंदुस्तान का दावा काबुल तक, कश्मीर का दावा जेलम तक, काबुल वालों का दावा जेलम तक। तो ये अगर सब अपने अपने अज़मत रफ्ता के रास्ते पे चल पड़े तो तरकना यौमज़ी यमूजो फी बाज़, तो उस दिन हम छोड़ दे उन्हें एक दूसरे में मौजमारी करते। तो फिर ये मौजमारी का दौर आ रहा है असल में, ये है चक्कर सारा। तो ये बात किधर से चल पड़ी थी? ईरान से चली। ईरान के हालात हमने पढ़ लिए। इसमें एक वो जो कुछ जो अरब के आसपास लोग आबाद थे शाम के इलाके में या शाम की सरहद पर अरब के बिल्कुल साथ, तो ये देखिए आज की रियासत और उस दौर की रियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी जो आज एक छोटे से मुल्क का भी इक़्तिदार होता है ना, ये कैसर व किसरा का इक़्तिदार भी नहीं था। कहीं छोटा सा सेटअप है तो वहाँ उनके बाजगुजार होंगे, डायरेक्ट आर्डर उनका नाफिज नहीं होगा, यही निज़ाम चलता था। अब तो एक एक बंदा रजिस्टर्ड होता है, और मतलब अंगूठे का निशान तो आँखों की फ़ोटो तो क्या शय कोई शय, हर बात नादरा के पास होती है, और नादरा जब चाहे तो डेटा लीक कर दे, और ये तो उसकी मर्ज़ी है। यानी ये कि आज और दौर है, डॉक्यूमेंटेड दौर है, वो दौर ऐसा नहीं था। तो जो अरब के करीब कुर्ब जवार में जो लोग छोटे छोटे बादशाह थे वो असल में या कैसर के इतादी थे या किसरा के इतादी थे। दो बड़ी ताकतें ये थीं और यूँ तकसीम थी। इस सिलसिले में अब ये गज़वा जो है ना मोता का जिक्र आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि सुलह हुदैबिया के बाद 7 हिजरी के बिल्कुल अवाइल में, 7 हिजरी के बिल्कुल यानी फ़तह मक्का से पहले 1 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रुओसाए अरब के नाम अपने नामा मुबारक अरसाल फरमाए थे जो अरब और शाम की सरहदी इलाकों में आबाद थे। इनमें गस्सान का कबीला तादाद में भी बड़ा था और ताकतवर भी काफ़ी था। इस कबीले के लोग अगरचे अरब थे लेकिन एक मुद्दत से ईसाई थे। यह कबीला कैसर रूम के मातहत और उसका बाजगुजार था। इस वक्त कबीला का रईस और हुक्मरान शर्जील बिन अम्र नामी शख्स था। उसके पास ये जो बाज़ लोग इसे उम्रो पढ़ते हैं, आइन मीम रे वाओ, तो ये ज़रा आप अगर थोड़ी सी ये बात समझ लें कि अरब में ये 2 नाम पहले से मौजूद थे, अम्र और उमर, और ये जहन में रखें कि ये हरकत नहीं थी। हरकत से वो हरकत वाली यानी वो जो आम गलत हरकत वाली हरकत नहीं है, ये जो ज़बर ज़ेर पेश वाली हरकत है ये नहीं थी। तो अब जब लिखेंगे बोलेंगे तो पता है भाई, पूछे आपने नाम क्या है बेटे का, अमर नाम है, लेकिन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हरकत तो उस पर कोई दे नहीं सके। तो अमर भी और उमर भी एक तरह लिखा जाएगा। तो उन्होंने फ़र्क करने के लिए कि अमर के आगे वाव डाल देंगे तो ये वाव पढ़ी नहीं जाएगी, ये सिर्फ ये बताएगी ये उमर नहीं ये अमर है, तो वो वाव डाली जाती है। उन्हें क्या पता था कि बाद में जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आएंगे वो इसे उमरों पढ़ा करेंगे तो ये उमरों नहीं है, अमर है। अच्छा, तो शर्जील बिन अम्र नामी शख्स था। उसके पास हारिस बिन उमैर बतौर कासिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक लेकर गए थे। इस बदबख्त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को शहीद कर दिया। हुजूर ने उनके खून के क़िसास के लिए 3000 का लश्कर तैयार करके जमादियुल ऊला 8 हिजरी में शाम की तरफ भेजा।
اس لشکر کا سپہ سالار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو مقرر فرمایا اور پہلے ہی سے معین کر دیا تھا کہ اگر ان کو دولت شہادت نصیب ہو تو پھر سپہ سالار ہوں گے حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو سپہ سالار ہوں گے حضرت عبداللہ بن رواح جو انصاری تھے اور مشہور شاعر بھی تھے۔ حضرت زید بن حارثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ سورہ احزاب کے شروع میں جن زید کا ذکر آتا ہے تو فلما قضا زید والے جو ہے نا وہ والے زید جو ہیں، اس بنا پر لوگوں کو تعجب ہوا کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہوتے ہوئے حضرت زید کو لشکر کی سرداری اور سپہ سالاری کس بنا پر سپرد کی گئی ہے۔ لیکن اسلام جس مساوات عام کے قائم کرنے کے لیے آیا تھا اس کے لیے یہ عملی نظیر ضروری تھی تاکہ لوگوں میں ایثار کا جذبہ پیدا ہو اور امیر کوئی بھی ہو اس کی اطاعت فی المعروف کی تربیت حاصل ہو۔ مرض وفات کے شروع ہونے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی زید بن حارثہ کے فرزند حضرت اسامہ کو اس فوج کا افسر و امیر مقرر کیا تھا جو شام کی سرحدوں کی طرف بھیجا جانے والا تھا۔ حضرت اسامہ کی ماتحتی میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات انسانی کے محض واضح ارشاد نہیں فرمائے بلکہ صحابہ کرام کا اس طور پر تزکیہ فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو نسلی اور قبائلی تفاخر کو حرز جان بنائے رکھتے تھے ایک کنگھی کے دندانوں کی طرح باہم مربوط اور بنیان مرصوص بن گئے تھے۔ سیرت مطہرہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اسی نوع کے واقعات کو دیکھ کر ایچ جے ویلز جیسے دشمن اسلام کو یہ لکھنا پڑا کہ مساوات انسانی اخوت اور حریت پر نہایت بلند پایا مواعظ تو حضرت مسیح کے یہاں بھی ملتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ ان اصولوں پر دنیا میں سب سے پہلا عملی معاشرہ قائم فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگرچہ یہ مہم قصاص لینے کے لیے بھیجی گئی تھی لیکن چونکہ یعنی قصاص کس کا؟ سفیر کا بھیجی گئی تھی، لیکن چونکہ تمام مہمات کا بنیادی و حقیقی مقصد اسلام کی تبلیغ و دعوت تھا، چنانچہ لشکر کی روانگی سے قبل اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دیں اور ارشاد فرمایا کہ راہ میں جو قبائل آباد ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور شرجیل بن عمرو غسانی کو بھی پہلے اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ قبول کر لے تو جنگ کی ضرورت نہیں۔ حضور فوج کے ساتھ مدینہ سے باہر کچھ دور بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ شرجیل کی تیاری، ادھر مسلمانوں کا لشکر مدینہ میں ترتیب پا رہا تھا، ادھر جاسوسوں نے شرجیل کو خبر کر دی۔ شرجیل نے اس لشکر کے مقابلے کے لیے قریباً 1,00,000 کی فوج تیار کی۔ چونکہ اسے معلوم تھا کہ قصاص اور انتقام کا معاملہ ہوگا اور جنگ ضرور ہوگی، پھر خود قیصر روم یعنی ہرقل ایک بہت بڑی فوج لے کر غسانیوں کے دارالحکومت بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا تاکہ اگر غسانی شکست کھائیں تو وہ ان کی مدد کے لیے اپنی فوج لے کر پہنچ جائیں۔ اہل ایمان کے لشکر کو جب غسانیوں کی تیاری اور اس کی پشت پر ہرقل کی فوج کی موجودگی کا علم ہوا تو مشورہ ہوا کہ ان حالات میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، کہاں صرف 3,000 اور کہاں 1,00,000، 1 اور 33 کی نسبت بن رہی ہے۔ دریں حالات ہمیں مقابلہ کا خطرہ مول لینا چاہیے یا مناسب یہ ہوگا کہ حضور کو اطلاع دی جائے اور توقف کر کے آپ کے حکم کا انتظار کیا جائے؟ حضرت زید بن حارثہ کی رائے یہی تھی کہ ہمیں سر دست مقابلہ کرنا نہیں چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ شوق شہادت لیکن حضرت عبداللہ ابن رواح کی رائے یہ تھی کہ مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ اٹھے اور انہوں نے تقریر کی کہ مسلمانوں، ہم دنیا کے طالب ہو کر نہیں نکلے، فتح اور شکست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو شہادت کے متمنی ہیں، اللہ نے یہ موقع فراہم کیا ہے، ہم تاخیر کیوں کریں؟ اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ فیصلہ ہو گیا کہ مقابلہ کیا جائے گا۔ امیر کی رائے کے خلاف چنانچہ تصادم ہو گیا۔
اب کہاں 3000 کہاں 1,00,000، لیکن جوش ایمانی اور شوق شہادت سے سرشار یہ مختصر سا لشکر 1,00,000 فوج پر حملہ آور ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے تو ان کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور حضرت علی کے حقیقی بھائی نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے علم سنبھالا اور لشکر ان کی قیادت میں آیا تو گھوڑے سے اترے اور پہلے خود اپنے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار مار کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تاکہ گھوڑے پر بیٹھ کر فرار ہونے کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ پھر نہایت بے جگری سے دشمنوں کی فوج پر ٹوٹ پڑے، ایک ہاتھ قلم ہوا تو دوسرے ہاتھ میں علم تھام لیا، وہ بھی قلم ہوا تو ٹانگوں میں دبا لیا تاکہ علم ان کے جیتے جی زمین بوس نہ ہو۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے آگے بڑھ کر علم اپنے ہاتھ میں لیا۔ حضرت جعفر زخموں سے چور چور ہو کر گرے، اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ موت سے قبل دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ حضور نے خواب دیکھا اور صحابہ کرام کو سنایا کہ جعفر کو اللہ تعالیٰ نے 2 پر عطا فرمائے ہیں جن سے وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ اسی وقت سے آپ کا لقب طیار قرار پایا اور وہ جعفر طیار کے نام سے موسوم ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس غزوہ میں شریک تھے کا بیان ہے کہ میں نے حضرت جعفر کی لاش بعد میں خود دیکھی تھی۔ اس پر تلواروں اور برچھیوں کے 90 زخم تھے لیکن سب سامنے کی طرف تھے، پشت پر کوئی زخم نہیں تھا۔ یہ تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ خالد بن ولید کا کمان سنبھالنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کرام کو یکے بعد دیگرے سپہ سالار نامزد کیا تھا، آگے کے لیے کوئی ہدایت نہیں تھی۔ چنانچہ جب وہ تینوں شہید ہو گئے تو اب مسلمانوں کے لشکر میں سے حضرت خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر کمان سنبھال لی اور نہایت بہادری سے لڑے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس غزوہ میں 8 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گریں۔ صحیح بخاری میں غزوہ موتا کے باب میں حدیث ہے کہ جنگ موتا کی خبر وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی تھی۔ آپ نے عذروِ وحی فرمایا، اب اللہ کی ایک تلوار یعنی خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ نے مسلمانوں کا علم اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے دشمن پر غلبہ دیا۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں فتح اللہ علیہم۔ غلبہ اور فتح کی تشریح میں ارباب سیر اور اہل روایت کی مختلف آراء ملتی ہیں۔ مولانا شبلی نے ان کو اپنی تالیف سیرت النبی میں غزوہ موتا کے باب کے اختتام پر حاشیہ میں درج کر دیا ہے۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ اسی حدیث کی روح سے مشہور ہوا۔ اچھا جی، سورہ انفال کی آیت نمبر 16 میں کفار کے مقابلے میں جان بچا کر پیٹ پھیرنے والوں کے لیے اللہ کے غضب اور جہنم کی وعید آئی ہے۔ اسی آیت کے درمیان یہ استثنائی الفاظ آئے ہیں الا متخرفا لقتال او متخیزا الی فئۃ، یعنی اب کوئی جنگی چال چلنے کے لیے یا اپنے بڑے گروہ سے جا کر ملنے کے لیے، یہ ایک استثناء ہے، باقی کسی نے پیٹ پھیری تو اس کو جہنم کی وعید دی گئی ہے۔ لیکن 1,00,000 سے 3,000 کا مقابلہ تھا۔ خالد بن ولید کی حکمت عملی یہ تھی کہ اپنی فوج کو دشمن کے نرغے سے بچا نکالیں، جس میں وہ کامیاب ہوئے اور یہی فتح ہے۔ یہ بھی روایات میں موجود ہیں کہ غسانیوں کے ہراول دستے نے جب حملہ کیا تو واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ یہ ہراول دستہ شکست کھا کر فرار ہو گیا تھا۔ بعد میں دشمن کی پوری فوج نے یک بارگی حملہ کر کے مسلمانوں کی فوج کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے پہاڑ کی جانب سے دشمنوں کا گھیرا توڑا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑ کے دامن پر پہنچ گئے اور اس طرح اپنی فوج کو دشمنوں کے حملے سے بچا لائے۔ اہل مدینہ کا رد عمل۔ جب یہ فوج مدینہ پہنچی تو بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھاگ کر آئیں۔ چند لوگوں نے شہر سے باہر نکل کر ان پر کنکریاں اور ریت پھینکی کہ تم لوگ بھگوڑے ہو، ڈیزرٹر فوجی، تم لوگ اللہ کی راہ میں قتال کے لیے گئے تھے لیکن اپنی جان بچا کر آ گئے ہو۔ حضور کی تسلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ بنفس نفیس مدینہ سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے بڑے تپاک سے فوج کا استقبال کیا اور یہ ارشاد فرما کر
ان کو تسلی دی کہ تم فراری نہیں ہو بلکہ دوبارہ حملہ کرنے کی نیت سے پیچھے ہٹ آنے والے ہو، جیسے سورہ انفال میں آ چکا تھا کہ پیترا بدلنے اور جنگی چال کے طور پر یا نئی قوت کے ساتھ پھر مقابلے کی نیت کے ساتھ پیچھے ہٹا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غزوہ موتا سے بچ کر آنے والے اہل ایمان دراصل اس زمرے میں آتے تھے، یہ جان بچا کر فرار نہیں تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو تسلی دی۔ غزوہ تبوک، اب آئیے غزوہ تبوک کی طرف، لیکن اس پر گفتگو سے قبل میں چاہوں گا کہ آپ حضرات تاریخی ترتیب اور اہم واقعات اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی سطح پر توحید کی انقلابی دعوت کا بنفس نفیس آغاز فرما دیا تھا۔ اس ضمن میں حضور کا پہلا اقدام تھا سلاطین کو اسلام کی دعوت کی ترسیل نامہ مبارک، جو سن 6 ہجری کے اواخر یا 7 ہجری کے اوائل میں ہوئی۔ ان خطوط پر مختلف سلاطین کا جو مختلف رد عمل ہوا، ان میں سے بھی چند واقعات کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ ان میں سے غسانی خاندان جو نسلاً تو عرب تھا لیکن مذہباً عیسائی تھا، شامی عرب کے بڑے علاقے پر رومیوں کے زیر اثر حکومت کر رہا تھا، اس کے رئیس شرجیل بن عمر نے حضور کے قاصد کو شہید کر دیا تھا۔ ان کے قصاص کے لیے جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں حضور نے 3000 کا لشکر شام کی طرف روانہ کیا، جس کے نتیجے میں غزوہ موتا واقع ہوا، جس میں 3000 کے لشکر کا 1,00,000 فوج سے مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں سپہ سالار یکے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے نہایت جرأت و شہادت سے دشمن کی فوج کا مقابلہ کیا، اور شہادت یہاں لفظ شجاعت ہونا چاہیے تھا، سے دشمن کی فوج کا مقابلہ کیا، اور مسلمانوں کا جو لشکر دشمن کی فوج کے نرغے میں آ گیا تھا اسے نہایت حکمت عملی کے ساتھ بچا کر مدینہ لے آئے۔ میں ابھی ان واقعات کا قدر تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ غزوہ موتا کے اثرات: مسلمانوں کا 3000 کا مختصر لشکر جس جوش و جذبے اور بے جگری جرأت و شجاعت کے ساتھ شرجیل کے 1,00,000 فوج سے جا ٹکرایا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ مجاہدین اسلام بالکل پس جاتے اور ایک بھی بچ کر نہ جاتا، لیکن نہ صرف غسانی بلکہ سارا عرب اور مشرق وسطیٰ یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا کہ 1 اور 33 کے اس مقابلے میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ مسلمانوں کے جتنے لوگ شہید ہوئے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں کفار مقتول ہوئے۔ پھر 1,00,000 کی فوج کے نرغے سے 3000 کی مختصر سی فوج کو بچا لے جانا بھی فوجی اعتبار سے بڑے اچنبے کی بات تھی۔ یہی چیز تھی جس نے عرب کی شام اور عراق کی سرحدوں پر آباد قبائلی اور نجدی قبائل کو اسلام کی دعوت توحید سے متاثر کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں ان قبائل کے لوگ اس غزوہ کے بعد ایمان لے آئے۔ غسانیوں کا خوف اور تیاریاں: جنگ موتا کے اس معرکے نے غسانیوں اور رومیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کو خوف لائق ہو گیا کہ مسلمان چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ یقیناً دوبارہ حملہ کریں گے۔ چنانچہ ایک طرف غسانیوں نے فوجی تیاریاں شروع کر دیں، اور دوسری طرف انہوں نے قیصر روم کو لکھا کہ اس ابھرتی ہوئی طاقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ امسال پورا عرب قحط میں مبتلا ہے، لہٰذا یہ بہترین موقع ہے کہ اس ابھرتی ہوئی قوت کو کچل دیا جائے۔ چنانچہ اس بنا پر ہرقل نے بھی 40,000 کی فوج شام بھیج دی اور خود مزید فوج کے ساتھ حمص پہنچ گیا۔ اس طرح غسانیوں اور رومیوں نے ایک لشکر جرار تیار کیا۔ نفیر عام: یہ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ غزوہ تبوک انیشیٹو ان کا تھا، یہ نہ بھی کرتے تو انہوں نے مدینے پہ چڑھائی کرنی تھی۔ شام اور عرب کے مابین تجارت کا سلسلہ جاری تھا، چنانچہ تاجروں کے ذریعے یہ خبر پورے عرب میں پھیل گئی کہ غسانی رومی فوج کے ساتھ مل کر عنقریب مدینہ پر حملہ کرنے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برابر خبریں مل رہی تھیں، چنانچہ آپ نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضور کی طرف سے نفیر عام ہوئی۔ نفیر عام یعنی ساری نفری حاضر ہو جائیں۔ وہ آپ کیا کہیں گے اسے جی؟ جنگ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ۔ تو جب نفیر عام ہو جائے تو فرض عین۔ علمی گل کیتا کرو، نفیر عام عامیاں دی گل ہے، علم والی گل ہے جنگ فرض عین ہو گئی۔ اب میرا خیال ہے ٹھیک ہے، آپ سارے مطلب عالم فاضل لوگ ہیں تو اس طرح بات کو صحیح سمجھتے ہیں نا، فرض عین ہو گئی جنگ، ہر بندے کو اب نکلنا ہے۔ نفیر عام کا مطلب کیا جی؟ فرض عین ہو جانا۔
नफीर आम हो गए जी। यानी हर मुसलमान जिसको कोई उज़्र शरई लाहिक न हो उस गज़वा के लिए लाजमन निकले और फ़ौज में शामिल हो। इससे कबल ये होता था कि जब कभी कहीं कोई मुहिम भेजनी होती थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम को जमा फरमाते और मुहिम के लिए मतलूबा तादाद के मुताबिक या ख़ुद इंतखाब फरमाते या उन असहाब को शामिल फरमा लेते जो ख़ुद को इस मुहिम के लिए पेश फरमाते। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ थी। इस नफ़ीर आम के नतीजे में 30,000 की फ़ौज तैयार हो गई और आप इस लश्कर को लेकर तबूक रवाना हुए। सूरह तौबा और ग़ज़वा तबूक का ताल्लुक़ में सूरह तौबा और ग़ज़वा तबूक का ताल्लुक़, मैंने शुरू में सूरह तौबा की चंद आयात की तिलावत की थी। वो आयात ग़ज़वा तबूक से मुताल्लिक़ हैं। इस सूरह मुबारका का अक्सर हिस्सा ग़ज़वा तबूक से मुत्तसिलन कबल और मुत्तसिलन बाद के वाक़यात पर सैर हासिल तबसरा है। पहले 5 रुकू छोड़ दें सूरह तौबा के, जो बाकी 11 रुकू हैं वो ग़ज़वा तबूक ही से मुताल्लिक़ हैं। यही मौका है कि जिसमें मुनाफिकीन का किरदार नुमायाँ होकर सामने आता है और उनका पर्दा चाक होता है। और मेरा इरादा था कि मैंने जिन आयात की तिलावत आगाज़ में की थी उनका तर्जमा और तशरीह बयान करूँ और इस तनाजुर में इस ग़ज़वा के अहम वाक़यात आप हज़रात को सुनाऊँ, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं ये बात छोड़ रहा हूँ। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि किसी मुस्तनद तफसीर की मदद से इस सूरह मुबारका का मुताला ज़रूर करें। सहाबा इकराम का सख्त तरीन इम्तिहान। अलबत्ता चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे हकीर मताला की रूह से ग़ज़वा अहज़ाब की तरह ग़ज़वा तबूक भी सहाबा के लिए नहायत सख्त इम्तिहान का मौका था। जब डॉक्टर साहब कहते हैं हकीर मताला तो पता नहीं किसके साथ मतलब तकाबुल करके हकीर मताला कहते हैं, और जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है मेरे से भी उनका हकीर था। ऐसा ही होता है ना, कितने लोग इस तरह की बात हो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब कोई उनको तो कुछ पता नहीं था ना, यानी उनसे मुझे ज़्यादा पता है। तो ये अक्ल सलीम जो है ना इस तरह के नतीजे निकालती है। जो सीधा निकाले नतीजा वो अक्ल ज़ैग होती है, और जो इस तरह का नतीजा निकाले वो अक्ल सलीम होती है। कैप्टन सलीम नहीं होती, अक्ल सलीम होती है। चले वो ज़्यादा अक्ल सलीम है, वो अक्ल असलम है। अच्छा जी, मेरे हकीर मताले की रूह से ग़ज़वा अहज़ाब की तरह ग़ज़वा तबूक भी सहाबा के लिए नहायत सख्त इम्तिहान का मौका था। अब टकराव वक्त की 2 अजीम तरीन ताकतों में से एक ताकत यानी सल्तनत रूमा से दरपेश था। अब वो बात नहीं थी कि अरबों की बाहमी जंग है जहाँ 1 और 3 या 4 या 10 या 20 की निस्बत रही है। अब तो सल्तनत रूमा से टकराव का मसला दरपेश था, जिसके पास लाखों की तादाद में हर वक्त बाकायदा फ़ौजें तैयार रहती थीं, जो उस दौर के एतबार से आला तरीन हथियारों से लैस थी। गस्सानियों ने लाखों का लश्कर तैयार कर रखा था और उसकी पुष्ट पर ख़ुद हिरकल कैसर रोम अपनी कसीर फ़ौज के साथ शाम में मौजूद था, और वो किसी तरह भी अपने इन मकबूजात से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हो सकता था। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ आलम यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम का इतना सख्त इम्तिहान लिया कि हर मुसलमान के लिए निकलना लाजम फरमाया, इल्ला ये कि वो ज़ईफ़ या बीमार हो। इससे पहले कभी नफ़ीर आम नहीं थी कि हर मुसलमान निकले। फिर यह कि कहत का आलम और शिद्दत की गर्मी का मौसम था कि लोगों को वैसे भी घर से निकलना शाक गुज़रता था। इन हालात में तवील सफ़र गोया ख़ुद अपने आप का हलाकत में डालने के मुतरादिफ था। यही वजह है कि इस मौके पर मुनाफिकीन का पर्दा चाक हो गया। वो ख़ुद भी जंग के लिए निकलने से जी चुराते थे और दूसरों को भी मना करते थे कि ला तनफिरू फिल हर, के गर्मी में मत निकलो, सन स्ट्रोक हो जाएगा। इस पर मुस्तज़ाद के खजूरों की फसल तैयार थी और अब यह अंदेशा लाहिक था कि अगर अब चले गए तो ये खजूरें कौन उतारेगा। खजूर का दरख्त औरतें तो नहीं उतार सकती, मर्द चले गए तो गोया पिछले साल भी कैद था तो अगला साल भी भूखे मरेंगे। जैसे हमारे IMF वाला ये मसला चला गया तो फिर क्या करेंगे। उनकी खजूरें IMF थी ना, अब सही समझे आप। अच्छा जी, ये दरख्तों पर गल सड़ जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। फिर ये कि इस वक्त खाने के लाले हैं, ये फसल भी अगर बर्बाद हो गई तो क्या होगा। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की अपील। फिर यह कि तवील तरीन सफ़र और सल्तनत रूमा से टकराव का मरला दरपेश है।
لہذا ساز و سامان بھی کافی درکار ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال انفاق بھی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب کے نتیجے میں پرستاران حق نے سر و سامان کی فراہمی میں اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ لیا۔ جو صحابہ کرام آسودہ حال تھے انہوں نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ حضرت ابوبکر نے تو اپنا سارا اثاثہ نظر کر دیا، گھر میں جھاڑو پھیر دی۔ غریب صحابیوں نے محنت مزدوری کر کے جو کچھ کمایا لا کر حاضر کر دیا۔ ایک صحابی نے رات بھر ایک باغ میں پانی سینچا اور اس کے معاوضے میں جو کھجوریں ملی وہ لا کر خدمت اقدس میں پیش کر دیں۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر دے دیے۔ الغرض تمام اہل ایمان میں جوش جہاد کی لہر دوڑ گئی۔ یہ نفیر عام اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور منافعوں کے لیے کسوٹی بن گئی۔ اس موقع پر پیچھے رہ جانے اور انفاق میں ہاتھ روکنے کے معنی یہ تھے کہ ایسے شخص کا اسلام کے ساتھ تعلق کی صداقت کا معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ منافقین کے لیے یہ موقع ان کے نفاق کے پردہ چاک کرنے کا سبب بن گیا۔ دوسری طرف وہ اہل ایمان بھی تھے جو لوگ سواریوں کی کمی اور سامان کی قلت کی وجہ سے تبوک کے سفر پر جانے سے معذور تھے، حالانکہ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں۔ وہ حضور کی خدمت میں رو رو کر کہتے کہ اگر ہمیں بھی آپ لے چلیں تو ہماری جانیں قربان ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ ان مخلصین کی بے تابیوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آتا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں جہاں ضعفاء اور مریضوں کو اس غزوہ میں شرکت سے مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے تسلی دی گئی، وہاں ان مخلص اہل ایمان صحابہ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی اعتراض ہے جو آپ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم کو سواری دیجئے تاکہ ہم بھی ساتھ چلیں، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے جس پر تم کو سوار کر سکوں، تو وہ واپس چلے گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہم اس جہاد میں حصہ لینے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ تبوک کی طرف کوچ۔ الغرض جب 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے شام کی طرف کوچ فرمایا اور تبوک کے مقام پر قیام فرمایا جو شام اور جزیرہ نمائے عرب کا سرحدی مقام ہے، اس سفر میں 10,000 گھڑ سوار آپ کے ہمراہ تھے۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے۔ دوران سفر بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان کا ذکر چھوڑ رہا ہوں۔ کیسر کا جنگ سے اعراض۔ غسانیوں نے لاکھوں کی فوج تیار کر رکھی تھی اور کیسر نے 40,000 رومی سپاہ ان کی مدد کے لیے بھیج رکھے تھے۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی ایک لشکر جرار کے ساتھ غسانیوں کی مدد کے لیے حمص میں موجود تھا، لیکن جب کیسر کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا جو لشکر مدینہ سے آ رہا ہے اس کی قیادت خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اس نے غسانیوں اور رومی فوجوں کو حکم بھیجا کہ سرحد سے تمام فوجیں واپس چلی آئیں، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا اسے مقابلہ کا حوصلہ نہیں ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول سے مقابلہ کا نتیجہ شرمناک شکست کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل سکتا تھا۔ پھر غزوہ موتا میں ایک جانب 3,000 اور دوسری جانب 1,00,000 فوج کے مقابلے کی جو کیفیت اس کے علم میں تھی، تو اس کے بعد اس کی ہمت نہ پڑی کہ وہ 30,000 فدائین کے اس لشکر سے مقابلہ کرے جس کی کمان خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ حالانکہ اس وقت اس کے پاس غسانیوں اور رومیوں کی 2 لاکھ سے بھی زیادہ فوج موجود تھی۔ وہ طرح دے گیا اور اس نے سرحد سے تمام فوجیں واپس ہٹا لیں اور مسلح تصادم کا ہر امکان روک دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلہ پر کیسر کے اعراض اور پسپائی کو کافی سمجھا اور از خود تبوک سے آگے بڑھ کر شام کی سرحد میں داخل ہونے کی بجائے اس بات کو ترجیح دی کہ اس طرح لشکر اسلام کو اور نفسیاتی فتح حاصل ہوئی ہے، اس سے زیادہ سیاسی اور جنگی فوائد حاصل کیے جائیں۔ بس دنیا کو پتہ لگ گیا کہ انٹیلیجنس بھی ٹھیک ہے تو نشانہ بھی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بس انہوں نے بھی پتہ لگ گیا تو وہ جنہوں نے نہیں پتہ سی انہوں نے بھی پتہ لگ گیا، آگاں والوں بھی پتہ لگ گیا تو پچھاں والوں بھی پتہ لگ گیا، تو بس بہت نہیں ہے۔
تو باقی تو اب پیس دو، اسمیش کر دو، ختم کر دو، یہ نہیں ہوتا ہے. اس میں بندہ خود جو ہے نا گرتے ہیں. شاہ سواری میدان جنگ میں کیا نہیں اپنے ہی زور میں وہ جو شاہ سوار گرتا ہے نا تو بہت زور سے گرتا ہے. تو ذرا حوصلہ رکھو، ٹھنڈا کر کے کھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم 20 دن تک مقیم رہے تاکہ کیسر مقابلہ میں آتا ہے تو آئے. اس عرصہ کے دوران آپ نے سرحد کے ارد گرد جو قبائل آباد تھے ان کے رئیسوں اور سرداروں سے معاہدے کیے اور اس طرح اس علاقے میں اپنی پوزیشن مضبوط بنا لی. گویا ہجرت مدینہ کے بعد غزوہ بدر سے قبل حضور نے جو اقدامات قریش کے ضمن میں کیے تھے، جس کو میں نے اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس اور قریش کی سیاسی ناکہ بندی یعنی پولیٹیکل آئسولیشن قرار دیا تھا، وہی کام حضور نے تبوک کے 20ویں یوم کے قیام کے دوران انجام دیا. اس کے بعد آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے. بہرحال یہ ہیں سیرت کے وہ اہم واقعات یعنی سلاطین اور رؤساء کو نامہ ہائے مبارکہ کی ترسیل، جنگ موتا اور غزوہ تبوک، جنہیں میں انقلاب محمدی کی بین الاقوامی تصدیر یعنی ایکسپورٹ کے کام کا آغاز قرار دیتا ہوں. یعنی جزیرہ نمائی عرب سے نکل کر اب اطراف و اکناف عالم میں حضور کی انقلابی دعوت پہنچانے اور توحید کا علم کرۂ ارضی پر بلند کرنے کا جو کام امت کے سپرد تھا، اس کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کھول دیا. حجۃ الوداع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں فریضہ حج اور حج ادا فرمایا. ہجرت کے بعد آپ کا یہی پہلا اور آخری حج ہے، اسی لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن امت کے حوالے فرما دیا. 1.25 لاکھ کا مجمع موجود تھا. آپ نے پہلے تو مجمع سے گواہی لی کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا کہ نہیں. جب 3 مرتبہ پورے مجمع نے اقرار کیا کہ بے شک آپ نے حق تبلیغ، حق نصح، حق امانت تو ادا فرما دیا، تو پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یعنی میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا. اب وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو پہنچائیں ان تک جو یہاں موجود نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد او فرمان گرامی میں گویا یہ بات آپ سے آپ مضمر ہے یعنی پوشیدہ ہے کہ میں نے جزیرہ نمائی عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی تکمیل کر دی ہے اور اس عمل کا آغاز کر دیا ہے جس کا تعلق بین الاقوامی مرحلہ سے ہے. لہٰذا انقلاب کی عالمی سطح پر تکمیل کی ذمہ داری اب تمہارے کاندھوں پر ہے. حضور کا دنیا سے پردہ. اس حجۃ الوداع کے بعد 12 ربیع الاول 11 ہجری تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات دنیاوی کے 80 دن بنتے ہیں، جس کے بعد اللہم فی الرفیق الاعلیٰ فرماتے ہوئے آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور رفیق اعلیٰ کی طرف مراجعت فرمائی. اس مراجعت سے چند دن قبل آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی سرکردگی میں شام کی سرحد کی طرف پیش قدمی کے لیے ایک جیش تیار فرما دیا تھا، جسے بجا طور پر اس بات کا ثبوت قرار دیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کی بین الاقوامی سطح پر پیش قدمی کرنے کے لیے امت اور اپنے جان نشینوں کے لیے ایک واضح لائے عمل کی جانب رہنمائی فرما دی تھی اور اس ضمن میں قابل تقلید عملی نمونہ بھی پیش فرما دیا تھا. خاتمہ کلام. حضرات، یہاں ہمارا یہ سلسلہ تقاریر ختم ہوتا ہے. مٹھائی کون کون کھلائے گا؟ وہ یار بعد والا ہے نا، یہ سلسلہ تو ختم ہوا ہے نا. بارشوں کا سلسلہ تھمتا ہے، چاول پکاتے ہیں. جب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو کیوں نہیں مان رہے؟ مجھے احساس ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس موضوع کا پورا حق ادا نہیں کر سکا ہوں. بہت سے اہم امور باقی رہ گئے جن پر مجھے اظہار خیال کرنا تھا. بہرحال گزشتہ 10 جمعوں میں نے سیرت مطہرہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے جس نقطۂ نظر سے چند اہم گوشے بیان کیے ہیں، اگر ان تقاریر کے نتیجے میں آپ حضرات میں اس پہلو سے سیرت طیبہ میں غور و فکر اور اس کے مطالعے کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے تو میرے نزدیک یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہوگی. تو مجھے آخر میں ایک بات اور عرض کرنی ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا جی اس میں ڈاکٹر صاحب نے ہجرت والا مرحلہ شامل نہیں کیا، لہٰذا ہم ہجرت والا مرحلہ بھی شامل کریں گے. اور بعض نے کہا کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ہجرت والا مرحلہ شامل نہیں کیا اس لیے ہم تنظیم ہی سے ہجرت کر لیتے ہیں. تو جو تنظیم سے نکلنے والوں میں ایک یہ قاضی ظفر الحق صاحب بھی ہیں،
جو واکنٹ والے نہیں ہیں، جو اب تحریک پتہ نہیں غلبہ اسلام کے تحریک غلبہ خلافت کو اس طرح کی موومنٹ چلا رہے ہیں، احیاء خلافت جو چلا رہے ہیں، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے تنظیم چھوڑی تھی، جو وہ بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہجرت والا مرحلہ بیچ میں شامل نہیں کیا. تو اس پہ اور بھی لوگ تھے، لیکن یہ ایک نمایاں آدمی تھے تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں. تو آپ بھی غور کریں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی مرحلہ مل جائے بیچ میں کہ یہ والا سیرت میں تھا اور ڈاکٹر صاحب کے یہاں نہیں تھا. لہٰذا غور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے آخر میں ایک بات اور عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ ان 10 تقاریر میں نے معروضی طور پر، یہ معروضی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، معروضی کیا ہوتا ہے جی؟ آبجیکٹیو ہوتا ہے. آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ معروضی ہوتا ہے. اسے منطق میں کیا کہتے ہیں؟ تعریف المجہول بالمجہول. ایک جس شے کو آپ نہیں جانتے، اس کی آپ اسے ڈیفائن کر رہے ہیں ایک ایسی شے سے جسے آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے. جس طرح وہ عورتیں نہیں کہتی ہیں آپ کا بچے کی عمر کتنی ہو گئی ہے، جس دن وہ فلانے کی بکری نہیں سوئی تھی اس دن ہمارا بچہ. یہ بھی ویسی ہی بات ہے کہ معروضی کیا ہوتا ہے جی؟ معروضی آبجیکٹیو ہی ہوتا ہے. باتیں دونوں سچ ہیں، وہ بکری بھی اسی دن سوئی تھی، لیکن تاریخ کیا تھی. تو معروضی کیا ہوتا ہے؟ اس پہ اپنی کوئی ذاتی رائے رجحان شامل نہ ہو، جو شاید جس طرح ہو. اس کے متضاد کیا ہوتا ہے؟ آپ پہلے سے رائے بنا لیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی شے ہے، تصور ہے، اب اس تصور کو موقت کرنے کے لیے آپ نے جو سیرت کا یا قرآن کا یا کسی بھی کتاب کا مطالعہ کیا، یہ سبجیکٹیو اسٹڈی ہوتی ہے. آپ نے خالی الذہن ہو کر، خالی الذہن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لغت سے بھی خالی ہو کر اور عقل سلیم سے بھی خالی ہو کر. خالی الذہن ہونے کا مطلب یہ ہے پہلے سے آپ نے کوئی تصور نہیں بنایا تھا، خالی تھا آپ کا ذہن. تو خالی ذہن کے ساتھ جب آپ نے اس چیز کا مطالعہ کیا تو جو کچھ آپ کو سمجھ آیا، یہ وہ ہے جسے ہم آبجیکٹیو اسٹڈی یا معروضی مطالعہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، پوری کتاب میں ایک ہی مشکل لفظ آیا ہے، باقی تو ساری آسان تھی. معروضی طور پر سیرت مطہرہ کی روشنی میں اسلامی انقلاب کے مراحل، مدارج اور لوازم پر تفصیل سے گفتگو کی ہے. اب انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ سے مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ موجودہ حالات میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے کن امور میں حضور کا منہج عمل ہمیں جوں کا توں اختیار کرنا ہے، اور کن کن امور میں کن کن پہلوں سے ہمیں اپنے طریقہ انقلاب میں کوئی ترمیم یا تبدیلی کرنی ہوگی. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال اپنے ذہن میں ٹانک لیں، اس کو لگائیں نماز کے اوپر. نماز پڑھنے کا ایک طریقہ حضور نے سکھایا ہے، تو موجودہ حالات میں جب سردی بہت زیادہ ہے تو کس طریقے میں اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی یا کی جا سکتی ہے؟ جو کہتا ہے کی جا سکتی ہے ہاتھ کھڑا کرے. کیا پتہ ہاتھ شل ہو گئے ہوں، لہٰذا دوسری طرف پوچھ لیتا ہوں. جو کہتا ہے نہیں کی جا سکتی وہ ہاتھ کھڑا کرے. تو سب نے کھڑے کر دیے، اس کا مطلب ہاتھ ٹھیک تھے. تو اس کا مطلب آپ سب کی رائے یہ ہے کہ نہیں کی جا سکتی. تو جب نماز میں نہیں کی جا سکتی تو اس میں کیوں کی جا سکتی ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب اتنے ببانگ دول کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کی جا سکتی ہے. حالات کی تبدیلی کی وجہ سے یہاں یہاں کی جا سکتی ہے. عمرانی فکر کا احیاء ہو جانا یا ریولوشن ہو جانا، جو بھی حالات بدلے نا، عمرانی فکر یعنی ریولوشن کیا ہوا، جو ایوولوشن ہوا، ٹھیک ہے، حالات بدلے. حالات بدلنے سے کیا آپ سنت تبدیل کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ کیوں جی؟ دیکھو دین کا مسئلہ ہے، سارے مسلمان ہو، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ مرنا بھی سب نے ہے، اور سب نے مر کے قبر میں جانا ہے، قبر سے اٹھ کے منکر نکیر کا جواب دینا ہے، اللہ پوچھے گا، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو آپ کے سامنے دین میں یہ اتنا اعلانیہ تبدیلی ہو رہی ہے. معروضی طور پہ بتاؤ جلدی سے.
सर्कमस्टांसिस को हम इत्तेहादी तौर पे थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं. डॉक्टर साहब की अगर राय है ना कि हालात और क्योंकि हालात अब ज़ाहिर है वो एज और ये एज और मेहनत शायद उसी नहज पे हो. अलबत्ता कंफ्यूज बंदे हो. चलो नेक्स्ट. जा सकता जो पहले वाली सुन्नत और सीरत का फ़र्क है, और ये हुक्म के दर्जे की चीज़ें नहीं हैं. अहकामात में तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती. ग्रे एरिया जहाँ पे है तो वहाँ पे तो आप कर सकते हैं. हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जिस मामले में और कौन कौन ये कह रहा था? जिन चीज़ों का हुक्म दिया उसको तो नहीं हम बदल सकते, लेकिन जो ये रसूल का तरीक़ाकार हमने जैसे इख्तिलाफ का नज़र आया कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरह चीज़ें नहीं हैं, तो उसको हम वक्त के हिसाब से अपने यानी रसूल ने उस दौर में ये इस तरह के हालात थे तो ये काम किया था, तो उसको बदल सकते हैं. जी सर, जो चीज़ें शरीयत से डायरेक्ट रिलेट करती हैं, ताबुदी उमूर और ये वो चीज़ें, इसमें तो सहाबा कराम भी कोई दूसरा सवाल तो पेश करते नहीं थे अपनी तरफ से. लेकिन सहाबा कराम भी कोई राय पेश कर देते थे, जैसे बदर में जो है वो इस जगह पर रुकना है या अगली जगह पर जाना है. या कभी ये भी पूछ लेते थे कि ये जो है ये अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है या आपकी राय इस हालत को देखते हुए, तो फिर अपना मशवरा भी दे देते थे. वैसे इन लेक्चर सीरीज के एंड में डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहनत थी और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसमें ये फ़र्क है कि वो काफिरों के खिलाफ थी और हम मुसलमानों को ये भी कहा है. लेकिन मतलब ये उस असल में ये एक ये समझ लें, ये मगालता लोगों को पैदा होता है. वो जो मैंने आपको बताया ना हिजरत वाली बात, वो भी तो यही थी. उसका असल ताल्लुक इस सवाल के जवाब के साथ है. तो अब ये बात समझ लें कि एक है शरीयत. शरीयत में तब्दीली नहीं हो सकती, और शरीयत मजमुआ है दो चीज़ों का, किताब व सुन्नत, अल्लाह के अहकामात और उन अहकामात पर जिस तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया. एक है मिनहाज, शिरअतम व मिनहाजा. अब ये मिनहाज को शरीयत के अलग रखा है. शरीयत के अंदर सुन्नत भी है और किताब भी है. तो मिनहाज क्या शय है? मिनहाज शरीयत की जो है ना वो सुन्नत नहीं है. ये दर हकीकत जिसे हम सीरत आमतौर पर कहते हैं ना, ये वो चीज़ है. अब सीरत में 27 गज़वात हैं, ये सीरत का मसला है. अब इसी तरह ये चीज़ समझ लीजिए, ये जो लिबास का मसला है ना, मतलब ये तहबंद बांधा है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमामा बांधा है, उसका अगर हुक्म नहीं दिया है, सिर्फ आपने ये किया है, तो और अगर किसी ने कोई दूसरी किया हुआ था तो उसको रोका नहीं है, किसी ने शलवार पहनी हुई थी तो उसे रोका नहीं है. तो अब ये जो है ना तहबंद जो है ये सीरत का मामला बनेगा, सुन्नत का नहीं बनेगा. इसलिए वो जब आप उसे सुन्नत कहते हैं तो वो सीरत के मानी में होता है. नहीं तो सुन्नत हो तो फिर तो वो सुन्नत मुअक्कदा हो या सुन्नत गैर मुअक्कदा हो या वाजिब हो या फ़र्ज़ हो, सुन्नत की ये सूरतें बनती हैं. फ़र्ज़ भी सुन्नत, जब उस वो वाला सुन्नत का लफ्ज़ हम बोलेंगे ना, उस सुन्नत में फ़र्ज़ भी सुन्नत ही होगा, क्योंकि वो शरीयत है. वहाँ सुन्नत बराबर हो जाएगी किस चीज़ के? शरीयत के. तो शरीयत मजमुआ है फ़राइज़, वाजिबात, और ये जो जिसे हम टेक्निकली सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा कहते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाएंगी शरीयत में या उस वाली सुन्नत में, वो वाली जो बड़ी सुन्नत है. उसके मुकाबले में ये शय जो मिनहाज है ये सीरत समझ लें, वो वाक़यात जो हुए हैं और वो स्टेप्स जो मुख्तलिफ जिनसे आपको गुजरना पड़ा है. अब इस चीज़ को दीन में लाजिम नहीं किया गया है. ठीक है ना, ये कोई वो वाला जैसे एक फ़र्ज़ है और उसको अदा करने का एक तरीका हुजूर ने बताया. यही वजह है कि ये वाली तो कहीं आपको किसी फ़िक़ा के किताब में भी नहीं मिलेगा. तो डॉक्टर साहब ने अख़ज़ कर रहे हैं ना, अख़ज़ कर रहे हैं, सीरत के मारूज़ी मताले से अख़ज़ कर रहे हैं. जबकि जो फ़राइज़ होते हैं वो तो हुक्म दिया गया होता है अल्लाह की तरफ से और उन पर अमल का तरीका बताया गया होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इससे उसूली रहनुमाई ली जाती है. एक वो मजमूई तौर पर देखें ना, अब ये सतर ढांपना है, ये है जनाब अल्लाह की तरफ से दिया हुआ हुक्म. अब इसका हुजूर ने बता दिया सतर है कहाँ से कहाँ तक, मर्द का सतर क्या है, औरत का सतर क्या है. अब ढांपना किस तरह है ये छोड़ दिया. एक तरीके से आपने ढांपा, एक तरीके से ईरानी ढांपते हैं,
ایک طریقے سے ہندوستانی ڈھانپتے ہیں اور اب ایک طریقے سے یورپی ڈھانپتے ہیں. سطر ڈھانپا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو یہ انقلاب کا جو طریقہ کار ہے یہ سنت نہیں ہے اور یہ شریعت نہیں ہے. اور یہ غلط فہمی بہت سے جو ہے نا حمایتیوں کو بھی ہو جاتی ہے, بہت سے مخالفین کو بھی ہو جاتی ہے. وہ ہمارے شعبہ تربیت میں بعض لوگ تھے نا, وہ کہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا کوئی نئی سنت نکال لی. تو بھائی یہ سنت نہیں ہے. ہاں آپ سنت بنائیں گے تو پھر وہ اعتراض آئے گا کہ کوئی نیا دین آپ نے معلوم کر لیا ہے. تو کہاں کہاں تبدیلی کرنی ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ یہ ترمیم یا تبدیلی میں دین کے کسی اصول کی روشنی میں کریں, اور یہاں ہمیں حالات کے اعتبار سے کوئی اجتہاد کرنا ہوگا. یہ اجتہاد کے لفظ نے یہ ساری گڑبڑ پیدا کی ہے, کیونکہ اجتہاد ہمیشہ سنت میں یا وہ تو قانون بن جاتا ہے نا. تو یہ اجتہاد وہ والا اجتہاد نہیں ہے, یہ یعنی اپنی رائے قائم کرنی پڑے گی. آج کے دور کے اعتبار سے اپنی رائے بنانی پڑے گی. یہ موضوع نہایت اہم ہے چونکہ اس کا تعلق ہماری عملی زندگی اور ہماری دینی زندگی کی اس ذمہ داری سے متعلق ہے جو فریضہ اقامت دین کی جد و جہد کی صورت میں ہمیں ادا کرنی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. تو اب یہ کتاب تو یہاں کے ہو جاتی ہے ختم, اور جو وہ ایک اور کتاب ہے, ہاں وہ والی کتاب ہے, اس کے آخر میں بعد میں ایک 11واں خطبہ شامل کیا گیا ہے, وہ بہت اہم ہے. حقیقت آج کے دور کے اقدام کے مرحلے کو بیان کرتا ہے, اور اس کے عنوانات میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ مسلح تصادم کے اعتبار سے دور نبوی اور موجودہ حالات میں 2 اہم فرق, یعنی مسلح بغاوت کی شرعی حیثیت. اب یہ مضامین اس دور میں آئے ہیں جب ابھی نہ طالبان تھے نہ یہ سارا کچھ جو اب ہو رہا ہے یہ تھا, یہ اس سے پہلے آیا ہوا ہے سارا. تمدنی ارتقاء سے پیدا شدہ 2 اہم تبدیلیاں: اقدام اور مسلح تصادم کا متبادل, نہیں عن المنکر بالید, قرآن حکیم کی اصولی رہنمائی, احادیث نبویہ کی تفصیلی وضاحت, خلاصہ مباحث اور 3 ممکنہ نتائج. تو یہ صفحہ نمبر 335 سے لے کر 376 تک 40 صفحے, 41 صفحے. ویسے تو 41 دفعہ ہمارا وہ کافی وظیفے 41 دفعہ کرنے ہوتے ہیں, تو یہ 41 صفحات ہیں. اس کے بعد یہ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ فکر میں یہ اس وظیفہ کرنے سے 41 صفحوں کا وظیفہ کرنے سے فکر میں پختگی عطا فرمائے گا.